ہمارے ہاں دارالعلوم دیوبند کے ذریعے جو نظام دیا گیا وہ یہ کہ ایک طرف علم پڑھانا ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ اس کو کتاب سے مناسبت پیدا کرنی ہے. کتاب سے ایسی مناسبت ہو کہ اگر وہ خود اس مضمون کے یا اس علم کے اصل مآخذ کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی استعداد مکمل ہو اور وہ ان سے کما حق استفادہ کر سکے. لیکچروں کے ذریعے مضامین بے شک آج حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک کتاب سے ربط پیدا نہ ہو اس وقت تک انسان کے اندر وہ استعداد پیدا نہیں ہوتی کہ وہ پھر آگے چل کر اس کے اصل مآخذ سے استفادہ کر سکے. لہذا ایک طرف تو علم کی گہرائی اور کتاب سے وابستگی یہ پیدا کرنا مقصود رہا ہے، اور دوسری طرف جو کچھ پڑھ رہے ہیں علم دین اس پر عمل کرنے کی کوشش اور ایسے لوگ تیار کرنا جن کا اللہ جل جلالہ سے تعلق مضبوط ہو، جو متبع سنت ہوں اور زندگی کے ہر معاملے میں وہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی کوشش کرتے ہوں، چاہے وہ معاملہ عبادات کا ہو یا معاملات کا ہو یا معاشرت کا ہو یا اخلاق کا ہو. تو یہ دونوں چیزوں کا امتزاج لے کر دارالعلوم دیوبند کی تحریک شروع ہوئی تھی، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شخصیتیں پیدا فرمائیں جو ایک طرف علم و فضل کے پہاڑ تھے اور دوسری طرف اتباع سنت میں ایک مثال انہوں نے قائم کی ہے. تو یہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار بھی ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو بھی تیار کر سکتے ہیں. تو یہ جو روح ہے دینی مدارس کی، یہ اس وقت تک صحیح معنی میں مفید نہیں ہو سکتی جب تک کہ مدارس اپنے تعلیم، اپنے نظام، اپنے نصاب اور اپنے طریقہ کار کے متعین کرنے میں آزاد اور خود مختار ہوں. اگر ان کے اوپر کوئی بیرونی طاقت یا بیرونی غلبہ اس طرح مسلط ہو جائے کہ وہ ان کے مزاج سے تو پوری طرح واقف نہیں ہے، ان کے مقاصد سے آگاہ نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ان مدارس پر اس طرح مسلط کرے کہ وہ اپنے منمانی معنی نصاب لے کر آئے، اپنا منمانا نظام مسلط کرنا چاہے، اور ہمارے مدارس کی جو روح ہے، یہ دو چیزیں جو میں نے آپ سے عرض کی، اس روح کو فنا کرنے کی کوشش کرے، تو یہ بات ہمیں کسی قیمت پر بھی قابل قبول نہیں. www.darsequran.com